پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج صبح سویرے ایک افسوسناک واقعہ اسلام آباد کے سرکاری اسپتال پیمز میں پیش آیا، جہاں پر آگ لگنے سے 14 بچے جہاں بھاگ ہو گئے، اور یہ 9 مولود بچے تھے جن کو نرسری میں رکھا گیا تھا. کوئی 2 گھنٹے پہلے پیدا ہوا تھا، کوئی چند گھنٹے پہلے پیدا ہوا تھا، اور کوئی چند دن کا بچہ تھا، اور یہ نرسری میں موجود تھے. 14 بچے جہاں بھاگ ہوئے. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ فائر فائٹنگ کے لیے کوئی مؤثر اقدامات موجود نہیں تھے، بلکہ جو رپورٹس ہمارے سامنے اب تک آئی ہیں، مثال کے طور پر سی ڈی اے کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ 6:38 پر یہ سپارک ہوا. 1 منٹ کے اندر بھگدڑ مچی، لوگ بھاگنے لگے. فائر ایمرجنسی کی کال جو ہے وہ 6:54 پر موصول ہوئی، اور فائر بریگیڈ 7 منٹ میں پہنچی، جائے وقوع پر پہنچی، لیکن اس کو اپنا کام شروع کرنے میں کچھ مزید وقت لگا، جس کا ہم آگے جا کے ذکر کریں گے. سی ڈی اے کی اسی رپورٹ میں جو فائر انسیڈنٹ رپورٹ کے نام سے جاری کی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ آگ بجھانے کے اقدامات ناکافی تھے، اور شاید جو وہاں پر چونکہ ناکافی انتظامات تھے، اور جو تھے وہ بھی استعمال نہیں ہوئے، جو ہمیں دن بھر رپورٹس ہمارے سامنے آتی رہیں. فائر اینڈ لائف سیفٹی ارینجمنٹ سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں تھے، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے. ایمرجنسی ایگزٹ روٹس کو مستقل طور پر بند کیا گیا تھا، تالے لگا دیے گئے تھے وہاں پر، اور مستقل طور پر یہ بند تھے. اسی طرح سے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسپتال کے سیکیورٹی سٹاف نے فائر بریگیڈ کے عملے کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، وقوع پر کراؤڈ مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی. یہ ساری باتیں اس رپورٹ میں کہی گئی ہیں جو ابتدائی طور پر جاری کی گئی ہے اور پرائم منسٹر کو پیش کی گئی. اب پرائم منسٹر نے اس پر اعلیٰ سطحی ایک کمیٹی بنائی ہے جو اہم شخصیات پر مشتمل ہے، اور اس میں جو ٹی او آرز اس کمیٹی کو دیے گئے ہیں، اگر یہ جو کمیٹی ہے اس کی تشکیل کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ لیجئے کہ آگ لگنے کی یہ وجہ معلوم کرے گی، اس کے ٹی او آرز میں شامل ہے. فائر سیفٹی کے اقدامات کافی تھے یا نہیں، اور وہ کام کر رہے تھے یا نہیں، یہ معلوم کرے گی. یہ جو کمیٹی ہے یہ فائر بریگیڈ کا ریسپانس ٹائم ٹھیک تھا یا نہیں، اس کا تعین بھی کرے گی، اور اس معاملے سے جڑے ہوئے جو دیگر پہلو ہیں اس کو اجاگر کرے گی اور پرائم منسٹر کو رپورٹ پیش کرے گی. اب اس پر آج ظاہر ہے حکومت کو، وزارت صحت کو، پیمز کی انتظامیہ کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. پیپلز پارٹی کے رہنما بھی وہاں پر پہنچے، انہوں نے بھی جا کر حکومت کو اور وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ ایک وزارت ہے، اس کے تحت صرف 2 اسپتال آتے ہیں، اور 2 اسپتال بھی ڈھنگ سے چلائے نہیں جا رہے. اسی طرح سے متعدد سیاسی شخصیات جس میں طلال چودھری صاحب بھی شامل تھے، وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے کس طرح سے اس پر کام کیا ہے دن بھر. اس کے علاوہ خود مصطفیٰ کمال صاحب بھی اسپتال پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ جی ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا اور کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو یہ جو واقعہ ہے یہ کیوں پیش آیا، اور اس میں جو غفلت برتی گئی ہے اسپتال انتظامیہ کی جانب سے، کیا صرف اسپتال کی انتظامیہ ہی اس کی ذمہ دار ہے؟ انہی تمام پہلوؤں پر ہم بات کریں گے، اور خاص طور پر جو عینی شاہدین نے آج ہمیں دن بھر اس پر بتایا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن میرے ساتھ سب سے پہلے رانا طارق صاحب موجود ہیں، رپورٹر ہیں 92 کے، اور پیمز اسپتال میں موجود ہیں. اور میں ساتھ ساتھ تعارف کراتا چلوں کہ ڈاکٹر نیلسن عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ایم این اے ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری ہیں نیشنل ہیلتھ سروس ریگولیشن اینڈ کوارڈینیشن کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر راجہ امجد محمود صاحب ہمیں جوائن کریں گے، سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز. اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ سابق وائس چانسلر پیمز ہیں اور پریزیڈنٹ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن. میں سب کو خوش آمدید کہوں گا. رانا طارق صاحب، آپ ذرا بتائیے گا اب تک کن چیزوں کا تعین ہو پایا ہے؟ کچھ ابتدائی رپورٹ جو سی ڈی اے نے تیار کی ہے وہ تو ہم نے دیکھی اور پڑھی. ہسپتال میں اس وقت صورتحال کیا ہے، اور دن بھر وہاں کیا ہوتا رہا، آپ نے کیا دیکھا؟ جی بالکل، میں اس وقت پیمز ہسپتال کے ایم سی ایچ سینٹر میں موجود ہوں. یہاں پر جو آگ لگی تھی اس سینٹر کے باہر ہم موجود ہیں. صبح 6:38 پر یہ جو آگ ہے، یہ شارٹ سرکٹ ہے جو لگا تھا، جس کے باعث جو آگ پھیلی ہے. اور 6:54 پر پہلی کال جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو موصول ہوئی ہے، جس پر 7 منٹ کے اندر جو ابتدائی انہوں نے رپورٹ دی ہے فائر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی جانب سے، وہ اس رپورٹ میں مینشن ہے کہ 6:54 پر جو پہلی کال یہاں سے موصول ہوئی، اور 7 منٹ میں ہم یہاں پر پہنچے. لیکن جو انہوں نے رپورٹ میں لکھا ہے، یہاں پر جو آگ بجھانے والے آلات تھے وہ مکمل طور پر فنکشنل نہیں تھے، لگائے گئے تھے لیکن فنکشنل نہیں تھے، سب سے اہم چیز. اور دوسری چیز انہوں نے جو اپنی رپورٹ میں مینشن کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مین کوریڈور تھا جس سے انٹری اور ایگزٹ ہوتی ہے، وہاں پر دروازے کو تالے لگائے گئے تھے، جس کے باعث یہاں پر آکسیجن کی جس نرسری میں آگ لگی
वहाँ पर 15 नौमौलूद बच्चे वो वहाँ पर उनको ऑक्सीजन एरिया में रखा गया था, उनको ऑक्सीजन फराहम की जा रही थी। और बुनियादी तौर पर वहाँ पर जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो उस कमी के बायस जो है वो कोई 2 दिन का बच्चा था, कोई 1 दिन का बच्चा था, कोई 4 घंटे पहले पैदाइश हुई थी, उन बच्चों को बेसिकली ऑक्सीजन फराहमी के लिए वहाँ पर नर्सरी में रखा गया था। 15 नौमौलूद बच्चे थे, जिनमें से 14 बच्चे जो हैं राना तारिक साहब ये बताएं कि ये जो और एक बच्चा जो है उसकी बॉडीज को फिर कितने बजे रिकवर किया गया, और ये जो इल्ज़ाम कुछ लवाहिकीन की तरफ से लगाया जा रहा है कि बच्चे 15 नहीं थे वहाँ पर तो ज़्यादा बच्चे मौजूद थे और इस तादाद को छुपाया जा रहा है, क्या इसमें कोई हकीकत है? जी बिल्कुल, ये जो एग्जैक्ट तादाद है वो यही है कि 15 बच्चे जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे उस नर्सरी में, जिनमें से 14 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। एक बच्चा जिसको उसके वालिद ने खिड़की के शीशे तोड़कर जो है अंदर छलांग लगाई और बचाया। तो बुनियादी तौर पर ये जो वक़ूआ था ये हुआ। उसके बाद जो लवाहिकीन थे उन्होंने एहतजाज किया, शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो एक्टिव हुई, अलर्ट हुई। उसके बाद ईडी पीएम डॉक्टर इमरान सिकंदर जो हैं वो भी पहुँचे, दीगर अमला भी पहुँचा, और जिन डॉक्टर्स और नर्सिस की ड्यूटी थी इस वक़ूआ के बाद तकरीबन 1-1.5-2 घंटे के बाद जो है वो यहाँ पर पहुँचे, जिनकी ड्यूटी थी। और कुछ जिनकी ड्यूटी थी वो यहाँ से चले गए थे, जो ऑफ करके चले गए थे, कुछ ड्यूटी पर थे और वो आराम कर रहे थे कहीं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि ये नर्सरी के अंदर भी किसी की ड्यूटी होती है राना तारिक साहब, क्या अंदर भी कोई स्टाफ मौजूद था? जी बिल्कुल, नर्सरी के अंदर जो है बाकायदा तौर पर जो नर्सिस स्टाफ होता है नर्सरी में, जो जिनकी ड्यूटी होती है 2 से 3 लोगों का स्टाफ जो है वो एक वक्त में मौजूद होता है, जो बच्चों को फीड करवाता है। और उसके बार बार जो है वो जो जिनकी क्रिटिकल कंडीशन हो उनको ज़्यादा जो है वो निगहदाश्त की जाती है, उससे कम जो है उससे कम प्रेफर किया जाता है। लेकिन एक बाकायदा जो है यहाँ पर मैकेनिज़्म होता है नर्सरी में। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाएँ वहाँ भी 2-3 नर्सिस की जो है वो वहाँ पर नर्सरी के अंदर ड्यूटी लगाई जाती है। और यहाँ भी यही काम हुआ कि यहाँ पर जो नर्सिस ड्यूटी पर थी वो सुबह जो है वो ताले रात को ताला लगाया। अब ये इंक्वायरी कमेटी में ही बात खुलेगी कि ताले जो हैं वो कितने बजे लगाए गए, आया रात को ही लगा दिए गए थे ताले या सुबह लगाए गए हैं, क्योंकि अभी तक इस बात में इब्हाम है कि क्लियर नहीं है कि वो ताले जो हैं वो नर्सरी को कब लगे। लेकिन ये बात 100% है कि ये मेरा ख्याल है शायद जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें शायद ये है कि हमारे सामने राना तारिक साहब आ सकें कि आखिर उसमें ताले क्यों पड़े हुए थे। अगर स्टाफ मौजूद था, नर्सिस मौजूद थी, तो फिर ताले लगाने की ज़रूरत क्या थी? और अगर ताले लगाए हुए थे तो क्या स्टाफ जो है वो रात को सोने के लिए किसी कमरे में चला गया था? जो कि हमने आमतौर पर पहले भी शिकायत देखी हैं कि डॉक्टर्स एक आध डॉक्टर के अलावा बाकी जो हैं वो कमरे में जाके सो जाते हैं या स्टाफ सो जाता है। यहाँ तक कि वार्ड बॉयज़ की भी माजी में शिकायत आई है कि वो भी वार्ड को छोड़कर चला गया रात के औकात में, क्योंकि सुबह का टाइम था, 6 बज रहे थे और उस टाइम पर जो है वो स्टाफ नींद के गलबे में होता है शायद। तो ये इंक्वायरी में पता चलेगा। राना तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये इब्तिदाई तौर पर कुछ मालूमात हमें हेल्थ मिनिस्टर ने भी दी हैं। डॉक्टर साहब आपके ख्याल में ये क्या हुआ, क्यों हुआ? आप ज़ाहिर है हेल्थ के निज़ाम को समझते हैं, क्या वहाँ पर स्टाफ नहीं था, ताले क्यों लगाए गए थे? जो बुनियादी सवाल पैदा हुआ। बात यह है, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि 14 बच्चे अस्पताल की कस्टडी में फौत हो जाए किसी हादसे में। हादसे को तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो किसी वक्त डिज़ास्टर है ना, किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये डिज़ास्टर को रोकने का मैकेनिज़्म जो है क्या वो ऑपरेटेबल था, उसको अमले ने क्यों ना रोका? इसी के लिए तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बड़े कीन है, इंटरेस्टेड है, अफसरदा है कि ये वाक़या हुआ क्यों है। इसी के लिए एक कमेटी बनी है और कमेटी बड़ी हाई लेवल की है और कमेटी का मैंडेट TOR यही है कि ये वाक़या हुआ क्यों है। क्या स्टाफ की नेग्लिजेंसी है? क्या इक्विपमेंट जो है वो काम नहीं कर रहे हैं? क्या जो रिसोर्सेज होनी चाहिए थी इसको रिकवर करने की वो नहीं है पूरी? इन सारी चीज़ों के लिए ही कमेटी बनी है। तो उससे पहले अब आप जो भी बात करें
وہ اس کا فیصلہ تو جو ہے کمیٹی کے فیصلے کے رپورٹ کے مطابق ہونا چاہیے. سارا عملہ بھی موجود ہو, ڈاکٹرز بھی موجود ہو, اکوپمنٹ بھی ٹھیک ہو, وہ جو آگ بجھانے والے آلات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو, جو کہ کہا جاتا ہے, کہا گیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھے. وہ 24 سلنڈر استعمال ہوئے ہیں. وہ 24 تو ٹھیک ہو گئے نا, لیکن وہ اتنے نہیں تھے. وہ 24 سلنڈر کس نے استعمال کیے ہیں؟ اب لے رہے, وہ تو بعد میں فائر بریگیڈ آیا تو یہ ہوا نا. فائر بریگیڈ سے پہلے کی بات, فائر بریگیڈ کے آنے سے پہلے ہی یہ. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ حادثہ تھا اور حادثے کو تو کوئی نہیں روک سکتا, یہ آپ نے جملہ کہا. تو آپ کے اس جملے سے اختلاف کرنے کی اجازت ہے, کیونکہ اگر یہی ہم بہانہ تلاش رہے ہمیشہ تو پھر تو کسی پر ذمہ داری فیکس ہی نہیں کی جا سکتی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو حادثہ تھا اور حادثے کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا. حادثے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حادثہ نہ ہو. حادثہ جو ہے وہ تو ایک جو حقیقت سے ہٹ کے بات ہوتی ہے, روٹین سے ہٹ کے بات ہوتی ہے, اس کو ایکسیڈنٹ کہتے ہیں, وہی حادثہ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ حادثہ ہوا کیوں ہے, یہ دیکھنا. اس میں جو ذمہ دار ہے, چاہے انتظامیہ ہے, چاہے ورکرز ہے, چاہے فائر بریگیڈ والے ہیں یا دوسرے ایجنسیز ہیں, جو بھی ہے, نرسز ہے, نرسز کا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ کیا عام حالات میں ان کا تعین کرنا ہے ان کمیٹیز نے, اور اس کے بعد ان کو ایسی سزا ملے گی کہ آئندہ سے لوگ جو ہے اپنے کام کو ایمانداری. ڈاکٹر صاحب یہ تو جب یہ جو انکوائری کمیٹی ہے تو اپنی تفصیلی رپورٹ مرتب کرے گی اور پھر مکمل حقائق سامنے آئیں گے, لیکن ظاہر ہے ہر حادثے کے بعد اس کی ابتدائی رپورٹ بھی ہوتی ہے اور ابتدائی طور پر کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ کے خیال میں نرسری کو تالے لگانا یہ ایک معمول کی بات ہے اور یہ ایس او پی ہے, ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے اور ہونا ہی چاہیے؟ نہیں, کوئی ایس او پیز نہیں ہے. نرسری میں سٹاف بھی موجود ہوتی ہے, اس کا ڈاکٹر بھی موجود ہوتا ہے, پیڈیاٹریشن بھی. چلے پیڈیاٹریشن اس کمرے میں نہ ہو, پیڈیاٹریشن کا علیحدہ کمرہ ہے, ڈاکٹر کا ادھر موجود ہوتا ہے, جب ضرورت پڑتی ہے اس کو بلایا جاتا ہے. لیکن نرس جو ہے وہ جتنی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, 8 گھنٹے, رات کو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, 12 گھنٹے اتنی موجود ہوتی ہے. اس کا کام ہے بچے کو فیڈ کرنا, بچے کو صاف کرنا, بچے کی سائڈ بدلنا, آکسیجن کو دیکھنا, یہ سارا اس کے زمرے میں آتا ہے. اگر وہاں پر نرس نہیں تھی تو یہ تو رپورٹ پیش کرے گی, رپورٹ بتائے. لیکن جو لواحقین نے یا بچوں کے والدین نے اور ان کے رشتہ داروں نے الزامات لگائے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ لوگوں کے اعتراضات ہیں. وہ جو ہے, میں خود گیا ہوں پیمس کا, میں نے خود دورہ کیا. میں وہاں پر خواتین کو ملا ہوں جن کے بچے جان بحق ہوئے, ان سے ملے ہوں, ان سے اظہار یکجہتی کا ان کا ساتھ اظہار کیا ہے. پرائم منسٹر کی طرف سے جو ان کے لیے تسلی کے پیغام ہے جو ان تک پہنچے ہیں, ہم سارے ایز اے حکومت ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے دکھ میں شامل ہیں. وہ اس کے لیے ہم کریں گے. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کمیٹی بنائی ہے, اور یہ کمیٹی ہے بڑے دیانتدار, ایماندار افسروں کی کمیٹی ہے, اور یہ یقیناً وہی فیصلہ کریں گے. ہمیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سابق وائس چانسلر ہیں پیمس کے اور پریزیڈنٹ ہے پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید, شکریہ. لیکن میں آغاز کرنا چاہوں گا, نیئر بخاری صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں بخاری صاحب, آج پیمس ہسپتال کا انہوں نے دورہ بھی کیا. بخاری صاحب آپ آج گئے بھی, ہسپتال کا آپ نے دورہ بھی کیا, وہاں پر آپ لواحقین سے بھی ملے, سسٹم کو بھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی. آپ کے خیال میں یہ کیا ہوا ہے؟ یہ نیگلیجنس ہے, محض ایک حادثہ ہے, یہ اسپتال کی غفلت ہے, یا آپ نے منسٹر صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ جو ایکسپلینیشن اسپتال کا عملہ دے رہا ہے وہ کچھ سیٹسفیکٹری نہیں ہے ایکسپلینیشن. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح 14 بچے جہاں بحق ہوئے, بڑا دلخراش واقعہ, ہمیں بڑا دلی دکھ ہے اور ہمیں ہمدردی ہے ان کے والدین سے جو بے یار و مددگار کوشش کرتے رہے, لیکن ان کے بچوں کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا, بلکہ الٹا سٹاف وہاں سے بھاگ گیا. تو میں ریکال کرتا ہوں اے پی ایس کا واقعہ 2014 کا پشاور کا. جی, آپ کی جو پرنسپل تھی, خاتون تھی,
وہ اس نے جان دے دی اپنے بچوں کو بچاتے بچاتے. اور یہاں پہ ہمیں پتہ لگا کہ عملہ ہی بھاگ گیا اور ایمرجنسی گیٹ بند تھے. لیکن ایک نہیں ہے ہاسپٹل. میں نے تو بڑے واضح سے سوال کیا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو صحت کا شعبہ ہے, منسٹری ہے, وہ ڈیوالو ہو چکی ہے. جی وفاق میں یہ منسٹری رکھی ہوئی ہے, لیکن وفاق میں منسٹری کے نیچے کتنے ہاسپٹلز ہیں؟ ہارڈلی 2 ہاسپٹل ہیں بات کے. وہ بھی ان کو پراپرلی مینٹین نہیں کر سکتے اور پراپرلی نہیں کر سکتے, ان کو فیڈ کر سکتے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں یہ حادثہ کیوں رونما ہوا؟ اور یہ جو رپورٹ کیا گیا ہے کہ نرسری کو لاک کر دیا گیا تھا, وہاں پر عملہ موجود نہیں تھا, آپ کے خیال میں یہ ہسپتالوں کے SOP ہوتے ہیں یا اس پرٹیکولر کیس میں یہ, کیونکہ یہ بھی کہا گیا مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے بچے چوری ہونے کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں, اس لیے بھی لاک کیا جاتا ہے, تو کیا واقعی باقاعدہ چین ڈال کے یا تالا لگا کے لاک کر دیا جاتا ہے نرسری کو؟ اس طرح ہوتا ہے ہاسپٹلز میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اسد اللہ صاحب, پیشنٹ سیفٹی سب سے کسی بھی ہاسپٹل میں, کسی بھی کلینک میں سب سے زیادہ پیراماؤنٹ امپورٹنس ہوتی ہے جی, کیونکہ پیشنٹس وہاں صحت کے لیے آتے ہیں, صحت لینے اور اپنی زندگی بچانے کے لیے, نہ کہ زندگی دینے کے لیے. تو بالکل جو منسٹر صاحب نے کہا کہ جی چینز لگا دی جاتی ہیں, اس کا ایک بہتر طریقہ بہت ہوتا ہے کہ بچے ابڈکٹ نہ ہوں, کیونکہ پیشنٹ کی جو سیفٹی ہے وہ سب سے پہلے ہے, اور اس کے لیے ہمیں ہاسپٹلز میں اکوپمنٹ ہونا, ہاسپٹل کے جو فائٹنگ چیزیں ہیں وہ ہونا, اور ٹریننگ ہونا, اور بجائے اس کے کہ پینک ہونا, لوگوں کو پروفیشنلی اس کو ڈیل کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جب میں پیمز کا ہیڈ تھا ایز اے وائس چانسلر, اس کے بعد پیمز علیحدہ ہو گیا یونیورسٹی سے, تو اس کے وقت یہ ڈرلز بھی ہوتی تھیں, یہ اکوپمنٹ بھی چیک ہوتا تھا, لاگز بھی بنتی تھیں, کلوز سرکٹ ٹی وی بھی دیکھے جاتے تھے. اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک کمپریسر پھٹا ہے, تو کمپریسر کمرے کے اندر نہیں ہونا چاہیے, کسی گھر کے بھی اندر نہیں ہوتا. اندر فین کوئل یونٹ ضرور ہوتا ہے, کمپریسر تو باہر لگے ہوتے ہیں اور کچھ دوری پہ لگے ہوتے ہیں. ان کو لگانا ہی نہیں چاہیے ایسی جگہ پہ جہاں بچے نامولود بچے نرسنگ ہو رہی ہے ان کی. اور پھر دوسرا, وہاں آگ بڑک اٹھی کیونکہ آکسیجن سلنڈرز تھے. تو آکسیجن سلنڈرز بھی کیوں تھے جب سینٹرل آکسیجن ان جگہ پہ ہونی چاہیے؟ جائکا نے ایک بلڈنگ دی ہے نئی بنا کے, اس وقت سے شروع ہوا تھا یہ کاروائی, لیکن اگلے 2 سال بعد, ابھی 2 سال پہلے وہ کمپلیٹ اپیرنٹلی ہو چکی ہے, اس میں شفٹ ہونا چاہیے تھا, تو پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں انکوائری طلب ہیں, اور اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ہائی پاورڈ انکوائری بنائی ہے. اور اللہ کرے کہ یہ ثانیہ تو ہم واپس نہیں کر سکتے, ہم ان جانوں کو واپس تو نہیں لا سکتے, وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی اور ہمارے سے بہت بہتر جگہ پہ جنت میں ہوں گے, بیکاز ان کا تو بھی اکاؤنٹ بھی نہیں تھا کھلا. اللہ تعالیٰ کو صبر دیں, یہ بہت مشکل ہے یہ کہنا ہمارے لیے, لیکن اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ضرور ان کو صبر دیں گے. اور ان کے جو بچے جن کو وہ 9 ماہ سے سوچ رہے تھے کہ وہ پیدا ہوں گے اور وہ پھر اس کے لیے یہ کریں گے اور وہ کیسے خواب دیکھے ہوتے ہیں والدین نے جی بچوں کے لیے. ایبسلیوٹلی. اور وہ بچے ہمارا اثاثہ ہیں, ہمارا اپنا ملک کا اثاثہ ہیں. پتہ نہیں وہ کل کو پرائم منسٹر کس نے بننا تھا, ان میں سے ڈاکٹر وائس چانسلر کس نے بننا تھا. اینی ہاؤ یہ تو اللہ کے کام ہیں, لیکن اس سے لیسنز ہمیں بہت سیکھنے چاہیے, اور اس طرح سیکھنے چاہیے کہ ہمارے ہاسپٹلز اور ہیلتھ کیئر انسٹالیشن ایبسلیوٹلی ہمارے گھروں سے. تو میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا کہ آپ تجاویز دیں, لیکن ایک سوال اگر میں بخاری صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں ان سے پوچھ لوں. نہیں بخاری صاحب, آپ کے خیال میں یہ اسٹاف کی غلطی تھی یا سسٹم کا فیلئر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیمز کی معاملات کافی عرصے سے چل رہے ہیں, یہ درست سمت میں نہیں ہے. یہاں پہ ایجیٹیشنز ہو جاتے ہیں, اسٹاف جو ہے وہ ایجیٹیٹ کر جاتا ہے, ڈاکٹرز اسٹرائک کر جاتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی پراپر ایڈمنسٹریشن نظر نہیں مجھے آتی. کئی مرتبہ ایشوز کراپ اپ ہو چکے, اور کم از کم میڈیکل فیسلٹیز جہاں پہ فراہم کی ہوں وہاں پہ جو صورتحال نہیں پیدا ہونی چاہیے. یہ اسینشل سروسز میں بھی یہ بات آتی ہے, لیکن یہ گورننس ایڈمنسٹریشن کی فیلئر مجھے لگتا ہے. جیسے ابھی آپ کے ڈاکٹر جاوید صاحب بتا رہے ہیں, یہ اسپتال کے ساتھ منسلک رہے, پھر یونیورسٹی کے ساتھ منسلک رہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نااہلی ہے, بیڈ گورننس ہے. 2 اسپتال وفاقی منسٹری سنبھال نہیں سکتی, تو
تو یہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے یہ کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا. اور پھر اگر حادثے کے بعد اگر کسی کو سیک کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے تو واپس نہیں آئیں گے, وہ دکھ تو ختم نہیں ہوگا ان والدین کا. اس حادثے سے پہلے ان کو پراپر میجرز لینے چاہیے تھے, ان کو ایڈمنسٹریشن ٹھیک رکھنی چاہیے تھی. وہ تو مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ ان کی اس موجودہ حکومت کی گورننس ہے. بلا شبہ یہاں پہ اسپتالوں کی شارٹیج ہے. یہاں پہ میں نے سنا ای ڈی پی ایمس کو جی اتنے ہزار آدمی آتا ہے, تو بھائی لکھ کے بھیجو نا. اس منسٹری کیا کرتی ہے؟ 2 اسپتال ہیں, 25 لاکھ کی آبادی ہوگی اسلام آباد کی, کس نے اسپتال نئے بنانے ہیں؟ یہ گورنمنٹ بھی 2022 سے بیٹھی ہوئی ہے. 3-4 سالوں میں کوئی اسپتال تو بنا لیتے. گورننس کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ گورننس کی فیلئر ہے, اور پرٹیکولرلی پیمز کی ایڈمنسٹریشن کی منسٹری کی فیلئر ہے. تو اس میں بخاری صاحب یہ ایک کمیٹی اب پرائم منسٹر نے بنا دی ہے, اور وہ کمیٹی ہائی پاورڈ کمیٹی ہے, وہ تعین کرے گی. آپ کے خیال میں اس کے نتیجے میں پھر کیا سیکھ ملے گی؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں اسپتالوں کی کمی ہے. ایک اسپتال پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی کہ 2022 میں 21-22 میں چائنا کے تعاون سے بہت جلدی میں بنایا گیا تھا, مطلب بہت کم وقت میں, اور اس کا مقصد تھا خاص بیماریوں سے نمٹنا, جیسے کووڈ کی بیماری آئی تھی. لیکن بہت ساری رپورٹس ہیں کہ اس کو کنورٹ کیا جا سکتا تھا دوسرے ہاسپٹل میں, اگر کووڈ نہیں رہا اس کے بعد اس کو کنورٹ کیا جا سکتا تھا, لیکن وہ بھی آپریشنل نہیں پڑا ہوا ہے. تو نیا ہسپتال بنانا نئے سرے سے یا پہلے سے موجود جو بلڈنگ ہے اس کو یوٹیلائز کرنا, تو آپشنز تو کافی حکومت کے پاس موجود ہیں. دیکھیں گورننس کا اور پبلک ڈیلیوری کا کنسیپٹ ہو تو پھر تو بات ہے. اگر کنسیپٹ ہی پبلک ڈیلیوری نہیں ہے تو پھر اللہ مالک ہے. آئی اسٹل ریکال کہ جب یہ چلڈرن ہاسپٹل تھا, یہ 1984 میں جاپنیز نے یہ بنا کے دیا تھا, اور اس کی اوپننگ سیرمنی میں بھی میں اس پر شریک ہوا تھا. آئی اسٹل ریکال. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں نا جی, بدقسمتی اس شہر کی, میں نے کوشش کی کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بنے. میں نے جگہ پرپوز کی ترلائی کے پاس, لیکن میری گورنمنٹ چلی گئی تو وہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ تک کر سکے. این کی گورنمنٹ تھی, دے ڈیڈ ناٹ الاؤ اٹ کہ جی یہ 1 بلین سے اوپر کا پروجیکٹ ہے, ایکنیک میں جائے گا. تو لیم ایکسکیوزز, لوگوں کو سہولت فراہم کرو. یہ کہتے ہیں سارے پاکستان سے لوگ آتے, کدھر سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں؟ یہاں کی 25 لاکھ کی آبادی ہے, آپ ان کو ہی کیٹر نہیں کر پا رہے. تو صحیح, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نئے اسپتال بننے چاہیے. اور کیونکہ منسٹری وفاق پہ موجود ہے, منسٹری کے اخراجات ہیں, تو یہ کیا کام, پنجاب میں تو یہ کوئی کام نہیں کرتی وفاقی, سندھ میں تو کوئی کام نہیں کرتی. ایک چھوٹا سا 9 کلومیٹر ریڈیس کا ایریا ان کے پاس ہے, وہاں پہ یہ منسٹری کام نہیں کر سکتی. جی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کے سامنے سوال رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. جاوید اکرم صاحب, آپ کے خیال میں یہ سسٹم کا فیلئر ہے یا محض یہ اسپتال کے چند لوگوں کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے؟ ایس او پیز موجود تھے, سسٹم موجود تھا, لیکن چند لوگوں نے غفلت کی اور اس وجہ سے ہو گیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سسٹم ہی نہیں تھا یہاں پر؟ دیکھیں اسد بھائی, جو گورننس وہ کہہ رہے ہیں نیر بخاری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن گورننس کو ٹھیک کرنا کس طرح ہوتا ہے؟ ایک خواب ہوتا ہے ہر ملک میں ہر ہاسپٹل کا کہ وہ یونیورسٹی ہاسپٹل بن جائے. اس کو یونیورسٹی ہاسپٹل بنایا گیا تھا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا میں پہلا بانی وائس چانسلر تھا, اور یہ یونیورسٹی کے انڈر تھا اور بہت اچھا چل رہا تھا الحمدللہ. ہم آغا خان کے مقابلے پہ اس کو لے گئے تھے ان گورننس اینڈ دین موٹیلٹی اینڈ موربیڈیٹی, اور پھر ایجوکیشن پہ. دیکھیں یہ بن چکا تھا, پھر اس کو سیاست کی نظر ہو گیا انفارچونیٹلی. ایک تو وہ نام ایسا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو, پھر کنٹروورشل بنا دیا گیا. اس وقت میں 4 سال میں اس کو ایمرجنسی میڈیسن کے شعبے, ہزاروں شعبے اور کلینکل آڈٹ کا سسٹم نافذ ہوا. اس کو منسٹری کا کام نہیں ہے ہاسپٹل چلانا, کوئی منسٹری نہیں اس کو چلا سکے گی. اس کو ٹوٹل اٹونومس ہونا چاہیے اور اس کو یونیورسٹی کے انڈر ہونا چاہیے. یونیورسٹی وہاں ہے, ان کے پاس اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, نہ مریض ہیں پڑھانے کے لیے, ان کے پاس گورننس نہیں ہے. تو اس کو خدارہ جس طرح یہ تھا پہلے, میرے جانے کے بعد
अनफॉर्चुनेटली इसको यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया गया। इसलिए अलग कर दिया गया कि तमाम एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट के दामाद बन के रहना चाहते हैं कि वो काम करें या ना करें, उनको कोई ना निकाल सकता है ना सज़ा दे सकता है। जब ऑटोनमस बॉडी के होते हैं तो उनकी एकदम अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो पढ़े लिखे लोग अकाउंटेबिलिटी करते हैं, प्रोफेसर, वाइस चांसलर्स, प्रो वाइस चांसलर, ये सिस्टम है। इसकी बदकिस्मती ये है कि ये एक दफ़ा इसमें अच्छी चीज़ हुई थी, उसको जब मैं गया हूं तो उसके बाद अनडू कर दी गई। ये बहुत ही बड़ा सानिया था, और फिर इससे एक्सपेरिमेंटेशन ही हो रही है कि इसको किस तरह चलाना है। ये मैं आपको बता दूं, ना इसको कोई सेक्रेटेरिएट चला सकता है, इसको चलाएंगे तो प्रोफेशनल्स चलाएंगे विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसको ऑटोनमस कर दिया जाए, इसको 9 अरब का बजट है वो हमें इस्तेमाल करने दिया जाए। जब हमें करने दिया जा रहा था तो हमने तो सब कुछ खुद करते थे। तो हम ये स्पेशलिटी है, दुनिया में प्रोफेशनल चलाते हैं, ये कोई सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस नहीं चला सकेंगे। वो बहुत काबिल पॉलिटिशियंस होंगे, बहुत ऑनेस्ट होंगे, लेकिन ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक स्पेशल सब्जेक्ट है, और पेशेंट सेफ्टी उसकी प्राइम इंपॉर्टेंस है कि सबसे पहले हम पेशेंट्स को सिक्योर और सेफ करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट होती है कि उनकी हम इलाज करें। तो इसलिए ये प्रोफेशनल लोग ही समझ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कहीं प्रोफेशनल्स को कोई ओपिनियन देने की भी इजाज़त नहीं है। अनफॉर्चुनेट चीज़ है, यहाँ जो अरबाब इख्तियार होता है, चाहे वो सेक्रेटरी साहब हैं, चाहे कोई मिनिस्टर साहब हैं, वो समझते हैं कि वो हर चीज़ के एक्सपर्ट बन गए हैं। वो ऐसा चीज़ें कहेंगे जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती और नेगेटिवली इम्प्लीमेंटेशन। कहाँ गई ये? अगर इन्होंने चला रहे थे यूनिवर्सिटी से अलावा करके, तो कहाँ इनकी ड्रिल्स कब हुई, उसकी लॉग कहाँ है, कहाँ सेफ्टी पे इनकी ट्रेनिंग हुई, कहाँ इनके क्लिनिकल ऑडिट हुआ, कहाँ इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट हुआ, वो कहाँ है ये सारा कुछ? ये तो हम सब कुछ हमने करना शुरू कर दिया था। और उसके हमारे सिंडिकेट में पॉलिटिशियंस भी होते थे, वो और अच्छी हमें वो इनपुट्स देते थे और हम उनसे इम्प्रूव करते थे, हम जवाब देते, लेकिन हम थे ऑटोनमस, हमें नहीं बार बार भागना पड़ता था सेक्रेटेरिएट में। मैं एज ए वाइस चांसलर हार्डली कभी गया था वहाँ पे, ये हमें पैसे मिलते थे और अपनी मर्जी से स्पेंड करते थे। तो यही इसका हल है। खुदारा ऑटोनमस कर दिया जाए, प्रोफेशनल्स के हवाले किया जाए। आप इस बात का, डॉक्टर नेल्सन, आप क्या जवाब देंगे इसका? बात यह है कि हर कोई ये कहता है कि मैं ठीक हूँ। जब मेरा इक़्तिदार था उस वक्त ठीक था। अभी गलतियां तो हो रही हैं ना, तो गलतियां तो इनके दौर में भी होती रही है, गलतियां को आज तो नहीं हो रही, गलतियां इसके बाद भी होगी। गलतियां जहाँ, ये तो गलती को जस्टिफाई करने के मुताबिक नहीं है डॉक्टर साहब। सादी लोग काम करते हैं ना, जहाँ मैन हैंडलिंग है वहाँ पे गलती होती है, लेकिन ये देख रहा है कि गलती दीदा दरिस्ता हुई है या 7। डॉक्टर नैयर बुखारी साहब तो कह रहे हैं कि जी ये सिस्टम का फेलियर है, सिस्टम कोलैप्स कर गया। वो कहते हैं बैड गवर्नेंस जो है वो अस्पतालों तक पहुंच गई है। मैं यही बात कह रहा हूँ। जब मैं नहीं कहता किसी से ब्लेम गेम नहीं करता, लेकिन इस वाकया पर ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए। सबको मिल के हुकूमत की जो मदद करनी चाहिए, इन गलतियों को अजाला करना चाहिए। सर हुकूमत का एहतसाब करना चाहिए, हुकूमत की मदद करनी चाहिए? नहीं, मदद भी करनी चाहिए, एहतसाब भी। मदद करेंगे तो एहतसाब होगा ना। वो कैसे? नहीं, ये नहीं तनकीद करते जाए, बैठ के तनकीद करते 14 बच्चे मर गए हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है करें, लेकिन 14 बच्चे मर गए हैं। आप इसे महज हादसा करार देकर तो नहीं जान सकते। हादसे की बात है, ये हादसा है ना, किसी ने जानबूझ के तो नहीं किया, मुमकिन जान के किया, मतलब क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी तो कोई। इसीलिए क्या है, कमेटी बनी है, कमेटी की रिपोर्ट तक इंतजार करें, फिर आप इस तरह के कमेंट्स दे ना कि वो हादसा नहीं था। कब आएगी रिपोर्ट? रिपोर्ट 24 आवर्स में आ रही है रिपोर्ट। 24 आवर्स में जब तक रिपोर्ट आए, आप समझते हैं कि इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, बात करनी चाहिए, जो किसी के दिल में है बातें करनी चाहिए। यही रिपोर्ट को मदद भी करेगी। रिपोर्ट में क्या मुस्तफा कमाल साहब का भी को एहतसाब में शामिल किया गया या उनसे भी पूछगछ हो रही है? नहीं, उससे पूछगिछ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर दी है ना, मैंने नहीं, तो आपने तो नहीं, आपकी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ ना सर। मैं गवर्नमेंट की बात है, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हूँ। क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब ने आज कहा है ना, उन्होंने कहा कि मैं हेल्थ का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हूँ। मैं यही तो क्लियर करना चाहता, 2 हॉस्पिटल नहीं है, 4 हॉस्पिटल है वफाक। कौन कौन से जी? एक पिम्स है, पॉलीक्लिनिक है, फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, निरम है,
چلیے 4 ہو گئے. 4 یعنی اب یہ جسٹیفائی ہوتا ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہے. نہیں 2 تھے تو آسان تھا. جسٹیفائی نہیں, جسٹیفائی یہی ہے کہ یہ بھی بڑے, یہ ایک ہاسپٹل تھا جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ کووڈ میں بنا ہے, وہ ایسے پڑا ہے, اس کو استعمال نہیں کیا, تو پرائم منسٹر از ویری کین ٹو یوز دیٹ بلڈنگ. لیکن آفٹر 4 ایئرس 4 سال سے آپ نے نہیں کیا, اس 4 سال کے بعد پرائم منسٹر از کین ٹو یوز. 30 اگست کو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے انڈس ہاسپٹل کے ساتھ, وہ اس کو اب چلائیں گے ہاسپٹل کو, اور اس ہاسپٹل کو ایز اے جنرل ہاسپٹل چلائیں گے. پہلے وہ تھا کووڈ کے لیے, ادھر کوئی ضرورت نہیں تھی, ادھر تو لمبے لمبے وارڈ بنے تھے, کمرے بنے تھے, آئسولیشن بنی تھی, آئسولیشن ہاسپٹل تھا. اب وہاں پر آپریشن تھیٹر بھی بنے ہیں, اب اس پہ جنرل ہاسپٹل بنے ہیں, اور وہ جنرل ہاسپٹل ان آپریشن ہے اب. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ گورنمنٹ کرتے کچھ نہیں, یہ گورنمنٹ کر رہی ہے تو آج تک سارے ہیں. جب بھی دور آیا ہے مسلم لیگ نون کا, اس نے ترقی کی ہے. جب دوسری گورنمنٹیں آئی ہیں وہ باتیں کی ہے انہوں نے, کام انہوں نے. جی ہاں بالکل, آپ نے جیسے کہ کہا کہ گورنمنٹ ایسا نہیں ہے کہ کچھ کر نہیں رہی. واقعی آج طلال چودھری صاحب پہنچے جائے وقوع پر. اس کے باوجود ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو سراہا جائے کہ وہ پہنچے ہیں, انہوں نے خود مانیٹر کیا ہے, وہ آئے ہیں, معاملات کو خود دیکھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ سراہے جانے کے قابل اقدامات تو ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل جی, گورنمنٹ کو انہیں ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا, اور اگر کیا بھی ہے تو بہت اچھی چیز ہے. جو اچھی چیز ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اصل چیز اس کا یہ ہوگا کہ اب ان کو آئندہ ایسے واقعات نہیں ہوں, اور یہ ہم کس طرح انشور کر سکتے ہیں کہ جو مریض سرکاری ہاسپٹل میں جا رہے ہیں وہ سیف ہوں. میں صرف یہ کہوں گا کہ جس بچی کی کل ڈیلیوری کے لیے بکڈ ہوئی تھی, وہ اب کس خوف سے ڈیلیوری کرائے گی وہاں پہ, یا نہیں کرائے گی تو وہ اپنے زیور بیچ کے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلی جائے گی. تو ہمارے ہاسپٹلز کا, سرکاری ہاسپٹلز کا پرسیپشن انفارچونیٹلی پہلے ہی بہت خراب ہے, اور اگر ایسے حادثات ہوتے رہیں اور گائے بگائے ہوتے رہتے ہیں تو اس میں پھر اس کا مزید پرسیپشن خراب ہوگا. تو میرا یہی ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ قسم کی انکوائری ہو, اور بنیادی چیز تک پہنچا جائے, بیس تک پہنچا جائے. اور یہ انکوائری کمیٹی بہت اچھی ہے, لیکن اس میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکل لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں چاہے وہ نرسز ہوں, ان کی نمائندگی ہونا ضروری ہے, کیونکہ وہ بہتر سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے دن رات اپنی زندگی دی ہوتی ہے ان ہاسپٹلز. تو انڈیپینڈنٹ انکوائری میں وہ سرفیس کیے جائیں فیکٹرز. ایک سنیپ شاٹ نہیں ہے. اب حادثہ تو ایک دم ہوتا ہے, لیکن حادثے کے پیچھے ایک بہت مہینوں کی نیگلیجنس یا سالوں کی حادثے کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے, بعض اوقات سسٹم نہ بنا کے یا سسٹم کو غیر فعال رکھ کے. پیمز ہاسپٹل میں پیش آئے افسوسناک واقعے پر ہم بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. میرے ساتھ ڈاکٹر راجہ امجد محمود صاحب موجود ہیں, سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پیمز کے. ظاہر ہے پیمز کے سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے. ڈاکٹر راجہ امجد صاحب بہت شکریہ. ایک تو سر یہ بتائیے, یہ جو آج ہمیں فوری طور پر پتہ چلا کہ پیمز میں نرسری میں تالے پڑے ہوئے تھے, سٹاف وہاں پر موجود نہیں تھا, یہ کیا ایس او پی ہے, یا آپ کے خیال میں آج سٹاف نے یا اپنی مرضی سے کچھ غفلت کا مظاہرہ کیا یا ان سے ہو گیا, یا یہ ایس او پی بنایا گیا ہے کہ رات کو وہاں پر تالے ہی ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ بچے چوری نہ ہو جائیں؟ تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے شو پہ لیا. دیکھیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہاں پہ تالے تھے, ٹھیک ہے. اگر تالے تھے تو یہ نیگلیجنس ہے جس نے بھی تالے لگائے تھے, نمبر 1. اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس طرح تالے ہو سکے نا. تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ انکوائری کمیٹی میں کیونکہ کچھ والدین نے یہ کہا کہ جب ہم گئے اپنے بچوں کو آگ کا پتہ لگا ہم فوراً نکالنے کے لیے تو وہاں تالے پڑے ہوئے تھے, اور ایک باپ نے کہا کہ میں نے تالا توڑ کے اپنے بچے کو نکالنے کی کوشش کی, تب تک وہ جھلس چکا تھا. میری ایک بات سن لینا. دیکھیں یہ ایم سی ایچ اور چلڈرن ہسپتال کے درمیان میں یہ نرسری ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو بچے وہاں ڈلیور ہوتے ہیں نا ایم سی ایچ میں, 25-30 بچے ڈیلی ڈلیوری ہوتی ہے, بلکہ 25-30 سیزیرین ہوتے ہیں. تو وہ وہاں سے جو بچے سک ہوتے ہیں یا انڈر ویٹ ہوتے ہیں یا وہ جنہیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے انہیں نرسری میں لے آتے ہیں. اگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں انہیں ایم سی ایچ میں لے آتے ہیں, ورنہ انہیں چلڈرن ہاسپٹل اگر زیادہ بیمار ہوں تو نیونیٹل آئی سی یو میں لے جاتے ہیں. اب وہ جگہ جو ہے نا, وہ جو آپ کے وہ جو فائر بریگیڈ والے ہیں نا, وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے. وہ اس لیے پیچھے سے گئے تھے
جو مجھے اس کے نقشے کا پتہ ہے کہ مین گیٹ سے فائر بریگیڈ کو وہاں پہنچنے کے لیے مشکل تھی. تو اس وجہ سے اب جو لاواقین اندر موجود تھے جو وہ کہہ رہے تھے وہ بیچارے دکھی ہیں اور ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے نا, ان کی بات کو, لیکن کلیئر وہ صرف جا کے انکوائری میں ہوگا, ایسے وہ کلیئر نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب اپیرنٹلی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حادثہ کیوں رونما ہوا؟ یار یہ انکوائری کے بغیر کہنا مشکل ہے. اٹ کین بی ایکسیڈنٹ اور اٹ کین بی اے نیگلیجنس, دونوں چیزوں میں. آپ کے خیال میں سسٹم جو ہے ہاسپٹل کا وہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی فلا تو نہیں آپ کو لگتا؟ نہیں, سسٹم تو میں خود بھی, مطلب کوئی بھی سسٹم نہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ایک پبلک ہاسپٹل ہے جس میں جو مطلب اتنی رش ہے, تو سسٹم تو کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ سسٹم پرفیکٹ ہے یا ہر چیز پرفیکٹ. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب یہ رپورٹس یہ آئی ہیں کہ 2018 کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل کئی مرتبہ اسپتال انتظامیہ کو یہ کہا گیا کہ وہ جو فائر سیفٹی کے انتظامات ہیں وہاں پر وہ مکمل نہیں ہیں, فعال نہیں ہے, اس کو ٹھیک کیا جائے, لیکن اسپتال انتظامیہ نے اس پر توجہ نہیں دی. فائر سیفٹی کا وہاں سامان ہے, اور یہ بات اگر کس نے کہی ہے تو وہ غلط ہے. فائر سیفٹی کا بالکل سامان ہے, لیکن اور وہ دیکھنا استعمال بھی ہوا ہے, اس میں انہوں نے وہ چلایا بھی ہے اپنا فائر سلینڈر سے, ورنہ تو یہ ساری آگ پھیل جاتی ٹوٹلی. تو وہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ وہاں سامان نہیں ہے. اور فائر ایگزٹ, ایمرجنسی فائر ایگزٹ بھی موجود ہیں اور فعال ہیں. یار میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے, جس چیز کا مجھے پتا نہیں ہے. میں کیونکہ یہ جیپنیز نے بنایا ہے, اور یہ جیپنیز نے دونوں انسٹیٹیوشن بنائے ہیں, اور یہ دونوں چیزیں وہاں موجود تھی پہلے, تو اس لیے ابھی یہ میں کہہ دوں آپ کو یہ ٹھیک مناسب بات نہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو آکسیجن سلنڈرز ہیں وہ اندر موجود نہیں ہونے چاہیے تھے, وہ تو ان کا ایک سینٹرل سپلائی کا سسٹم موجود ہوتا ہے اور وہی ہونا چاہیے تھا. تو آپ کے خیال میں یہ ایک غلطی ہے انتظامیہ کی؟ پہلی بات ہے جاوید اکرم صاحب کو میرا سلام کہیں, اور وہ میرے سے زیادہ ایکسپیرینس ہیں. اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں نے تو ایک جنرل بات ڈاکٹر صاحب نے بات کہی ہے, جی جہاں تک فائر فائٹنگ کے, جی سر اگر آپ اجازت تو ڈاکٹر جاوید صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں امجد جو ہے یہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر چلڈرن ہاسپٹل رہا, اور الحمدللہ یہ ون آف دی بیسٹ آفیسرز دیٹ آئی ہیو ایور ورکڈ ود ایز وائس چانسلر. دیکھیں میں تو ایک جنرل کمنٹ دے رہا تھا کہ ہاسپٹلز اچھے جو دنیا کے ہیں وہاں ایئر کنڈیشننگز میں ایچ ویک ہوتا ہے, تاکہ کمپریسرز وغیرہ کی ظاہر ہے ہم ایکسپوز نہیں کر سکتے کہ کمپریسر پھٹ جائے, اور اگر کمپریسرز ہوتے ہیں تو ایچ ویک کے چھت پہ ہوتے ہیں. اب مکہ میں دیکھیں اس کے کمپریسرز یا ایچ ویک کم از کم 30 کلومیٹر دور ہے, کیونکہ سیفٹی ہے نا وہاں چاہیے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ سینٹرل آکسیجن ان کی نہ فعال ہو, اس لیے سلنڈر رکھے ہوں, ورنہ تو سینٹرل آکسیجن کی ایک لیکوڈ آکسیجن کا ایک باقاعدہ سیٹ اپ ہوتا ہے جس کے ذریعے آکسیجن آتی ہے, اور وہ پھر اتنا بڑا ہیلتھ ہیزرڈ نہیں بنتی, کیونکہ سلنڈر ظاہر ہے ڈیمیج زیادہ کر سکتے ہیں اگر وہ خدا نہ خواستہ ان میں زیادہ آگ لگ جائے. تو ایک جنرل میں اصول بتا رہا تھا. امجد بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ امجد کو اور مجھے چھوڑے ہوئے وہ ہاسپٹل کافی دیر گزر گئی ہے. ہمیں یہ کہنا کہ وہاں یہ تھا یا نہیں تھا یہ نہیں, یہ انکوائری سے پتہ چلا. ہاسپٹل کی سیفٹی یا پیشنٹ سیفٹی پہ ہم ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں کہ ایسے آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر نیلسن آپ کچھ کہہ رہے تھے. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ جیپنیز نے بنایا تھا اور وہاں پہ سینٹرل آکسیجن ہے, وہاں سلنڈر نہیں تھے, وہاں بالکل سینٹرل آکسیجن ہے. اور یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے نا کہ وہاں سلنڈر تھے تو ویسے غلط کہہ رہا ہے, سلنڈر نہیں تھے وہاں, مطلب نا سینٹرل آکسیجن سپلائی ہے. جاوید اکرم صاحب کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, کیونکہ یہ انہوں نے بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا ہوا ہے چلڈرن ہاسپٹل اور MCH. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہاں نہیں تھی سینٹرل آکسیجن, وہ تھی. لیکن اب یہ ہوا کیا ہے, یہ اس ٹائم نا جب تک انکوائری نہیں ہوتی کوئی بھی بندہ اگر کہے گا تو زیادتی کرے گا کہ یہ ریزن ہے. جتنا ایکسپیرینس جاوید اکرم صاحب کا ہے یا ہم نے ان سے سیکھا ہے, تو وہ ان کی بات کو بالکل ہم نا مانتے ہیں اور ایگری کرتے ہیں ان سے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی سجیسٹ کریں کہ انکوائری رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے, پھر ہی ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر نیلسن آپ بات میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم باتیں کر رہے ہیں
ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں انتظام نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اس سب کا تعین تو انکوائری رپورٹ کرے گی. جہاں تک فائٹنگ وہ آگ بجھانے والے آلات ہیں وہ بھی موجود تھے، وہ استعمال بھی ہوئے ہیں تو آگ کنٹرول ہوئی ہے. فائر بریگیڈ کے آنے سے پہلے انہوں نے یہ کنٹرول کیا ہوا تھا. لیکن اور فائر پھر بریگیڈ تو آئی ہے اس کے بعد کی بات ہے کہ انہوں نے وہ جو بچہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود اٹھا، وہ ڈاکٹر لے کے گیا وہاں سے. جب یہ فائر آگ لگی ہے نا تو وہ دروازے کے ساتھ ہی تھا، وہ ڈاکٹر نے اٹھا کے اس کو باہر لے کے گیا. باپ کوئی نہیں تھا لیکن مشہور ہو گئی بات یہ ہے. لیکن یہ وہ تو اس کا اپنا بیان ہے نا، وہ تو کہتا ہے میں خود اپنے بچے کو نرسری سے نکال کے لایا ہوں. وہ لا کے اس کو دیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بچہ نرسری سے کوئی نہیں لے کے جا سکتا، نرسری سے وہ ڈاکٹر ہی لے کے گیا ہے. یہ ساری باتیں انکوائری طلب ہے. جب انکوائری رپورٹ آئے گی پھر ہم بیٹھیں گے پھر اس طرح، اور پھر دیکھیں گے کہ انکوائری رپورٹ نے کس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، کس کے انہوں نے یہ کام کو اپریشیٹ کیا ہے کہ کیونکہ ایک انکوائری تو نہیں ہو رہی، مختلف اینگل سے مختلف انکوائریز ہو رہی ہیں. وہ ساری انکوائریز کی رپورٹ ملے گی، ایک پیج پہ آئے گی ساری انکوائری، تو پھر ہی کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا نا. تو بات جہاں تک اس کو تالا لگانے کی بات ہے، یہ ہوتا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. یہ الزام ہے جو الواحقین لگا رہے ہیں، یہ ہوتا ہی نہیں ہے. جی ڈاکٹر امجد صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، پھر میں فائنل کامنٹ لیتا ہوں ڈاکٹر جاوید سے بھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس میں نا یہ جو تالا بھی کہہ رہے ہیں نا، وہ پتہ نہیں لواحقین اس وقت پریشانی میں کون سے دروازے کے آگے گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں تالا لگا ہوا تھا. وہ اس طرح نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی اسپتالوں میں اس طرح تالے لگتے ہیں. گارڈ کا کھڑا ہونا تو ٹھیک بات ہے، لیکن اگر لاک ہوا تھا اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں منسٹر صاحب، تو اگین میرا خیال ہے کہ شاید ابھی بھی ان کی بھی یہ ابتدائی کامنٹ تھا. راجہ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، کوئی لاک نہیں ہونا چاہیے، وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ ہونا چاہیے اور ایک سیکورٹی والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو ضروری ہے. لاک پھر بھی نہیں ہوتا. یہ ویسی باتیں ہیں کہ وہ وہاں لاک تھا یا کچھ تھا. اگر کس نے لاک کیا تو اس کی نیگلیجنس ہے. بچے پہلے ہولی فیملی سے بھی چوری ہوئے ہیں، وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ ان آؤٹ پہ لگتے ہیں اور ان سی سی ٹی وی کیمرہ سے ہر چیز پتہ چل جاتی ہے، اور ساتھ سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے تاکہ کوئی اندر گھسے نہ ارریلیونٹ آدمی. یہ لاکوں سے تو نہیں کام چلتا نا. جس کو یہ لاک کہہ رہے ہیں نا، وہ ایکچولی ہوتا ہے پیٹ لاک ہوتا ہے، وہ اندر سے کھلتا ہے باہر سے نہیں کھلتا. آپ کے دروازوں پہ بھی جی وہ تو لاک لگتے ہیں. تو اس لیے باہر سے جانے والے کو، اندر سے بچہ اٹھانے والے کو پابندی ہے، اندر سے دروازہ کھولنے کا کوئی پابندی نہیں ہے اگر ایمرجنسی. مگر اگین یہ بھی شاید انکوائری کمیٹی میں پتہ چلے گا، رپورٹ میں پتہ چلے گا کہ پھر جو اندر سٹاف موجود تھا وہ کھول کے بر وقت باہر کیوں نہیں نکل سکا، اور اگر یا تو کوئی تھا نہیں اندر، اور اگر تھا تو وہ آگے نہیں سکا. فائنل کامنٹ ڈاکٹر جاوید صاحب، آپ کے خیال میں یہ سیفٹی میجرمنٹس اور پھر یہ جو سیفٹی میجرز اور جو سٹینڈرڈز ہیں، اس کو کیسے آپ کے خیال میں سر مینٹین کیا جا سکتا ہے، یا کیا ایس او پیز اوور آل ہاسپٹلس کے لیے بننی چاہیے؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا اسد کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہر ہاسپٹل میں، ہونا بھی چاہیے اور فعال ہونا چاہیے، وہ پیشنٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹ ہے جو صرف پیشنٹس کی سیفٹی انشور کرتا ہے. اور یہ انکوائری واقعی ہی بہت امپورٹنٹ انکوائری ہوگی ٹو سیٹ دی ڈائریکشن کہ آئندہ لوگ پمز جیسے بڑے ہاسپٹل میں گورنمنٹ کے بے خوف آئیں اس چیز کے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے گا. اس میں ان کی کانفیڈنس آنا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انکوائری ہو رہی ہے اس میں ایکسپیرینسڈ بندوں کا ہونا ضروری ہے. اور میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ امجد صاحب جو ہیں، راجہ امجد محمود صاحب، ان کو اس انکوائری میں ڈالا جائے کہ اس قسم کے لوگ جو آنیسٹلی اور ٹو دی پوائنٹ ان پٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے وہاں کام کیا ہوا ہے کہ ان کو اس کے پروز اینڈ کونس پتہ ہیں. ایک باہر سے انکوائری کمیٹی بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ جو ڈاکٹر بھی ہو، جو ایڈمنسٹریٹر بھی رہا ہو اس جگہ کا، اور اس نے بہت اچھا چلایا بھی ہو، تو اس کو میرا خیال ہے اس میں ایڈ کر کے اٹ ول ایڈ ٹو دی
اور پھر ڈاکٹروں میں کانفیڈنس زیادہ ہوگا، پروفیشنلز میں ہوگا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی پروفیشنل بندہ بھی تھا اپارٹ فرام انجینئر، سی ڈی اے وغیرہ. تو انشاءاللہ اگر یہ اس طرح کا بندہ امجد صاحب جیسا ہوگا تو ہم سب کو کانفیڈنس زیادہ ہوگا اور ہمیں زیادہ سٹیپس وہ پتہ لگیں گے کہ اس کو انکوائری ٹھیک ہوئی ہے. اسد میری ایک بات سنیں، جاوید اکرم صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ سر. مسئلہ یہ ہے کہ پیشنٹ سیفٹی کے کوئی 11 چیزیں ہیں، وہ انجیکشن سیفٹی سے لے کے، وہ بلڈ سیفٹی سے لے کے، وہ پیشنٹ کے گرنے سے لے کے، یہ پیشنٹ سیفٹی کا جاوید اکرم کے صاحب کے زمانے میں ہم نے یہ چیزیں امپلیمنٹ کی تھی اور میں اس کمیٹی کا انچارج تھا. ٹھیک ہے، یہ پیشنٹ سیفٹی صرف یہ نہیں ہے، پیشنٹ سیفٹی کے کوئی 11 چیزیں ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم آنے والے ٹائم میں کوئی ایسے پروٹوکول دے سکیں جو آئندہ مریضوں کے لیے سیف ہوں. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر جی. یہ تو حادثہ ہو گیا، اب ہم نے یہ تعین کرنا ہے رپورٹ سے کہ آئندہ اس قسم کا واقعہ پیش نہ آئے، اور تمام ہسپتالوں میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، تمام ہسپتالوں میں اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے اور جائے گا. جب رپورٹ آئے گی تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ سارے ہاسپٹل میں امپلیمنٹ کرے گی تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا واقعہ. ڈاکٹر نیلسن عظیم صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر امجد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. افسوسناک واقعہ یقیناً، لیکن انکوائری کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہے اس کو انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں گورنمنٹ اس پر ایکشن کیا لیتی ہے، ذمہ داران کا تعین کیسے ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ریکمنڈیشنز آتی ہیں اس کو پھر کتنی سکسیسفلی باقی ہاسپٹلز میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو. کیونکہ بہت ہی پوری قوم اس پر مغموم ہے اور جن کے گھر اجڑے، جن ماؤں کی گودیں اجڑیں، وہ تو ظاہر ہے ان کے لیے تو ایک سانحہ ہے ایسا جسے وہ کبھی بھلا نہیں سکیں گے. لیکن ایسے واقعات کی روک تھام بہت ضروری ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.